مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں جو بے کے منعقد ہونے کی شرطیں ہیں، ان شرائط کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ آواز کچھ متاثر ہے تو انعقاد کی شرطوں کی چند قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ دیکھیے، کچھ شرطیں تو عاقد کی طرف لوٹیں گی، بائع اور مشتری کی طرف۔ بے کی کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو کس کی طرف پلٹیں گی؟ بائع اور مشتری کی طرف واپسی کریں گی۔ کیا کیا اور کیسا کیسا ہونا چاہیے بائع کو اور مشتری کو؟ اور دوسرے نمبر پر انعقاد کے شرائط میں سے بعض شرطیں نفس بیع کی طرف راجع ہوں گی، نفس عقد کی طرف لوٹیں گی۔ تیسری صورت انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ بعض شرائط مکان عقد کی طرف لوٹیں گے، جہاں آپ نے بیع و شراء کیا ہے اس جگہ کی طرف وہ پلٹیں گے۔ اس جگہ کا کیسا اور کیا اس کا حکم ہے وہ پورا تفصیل سے ہر ایک شق پر روشنی ڈالیں گے۔ اور چوتھا اور آخری قسم کا معاملہ اس کی یہ ہے کہ بعض شرائط انعقاد بے کے منعقد ہونے کی بعض شرطیں معقود علیہ یعنی مبی کی طرف لوٹیں۔ معقود علیہ کس کو کہتے ہیں؟ مبی، جس پر عقد واقع ہوا ہے۔ تو کتنی ہو گئی انواع؟ 4۔ عاقد کی طرف لوٹنا، مکان عقد کی طرف لوٹنا، نفس عقد کی طرف لوٹنا، معقود علیہ کی طرف لوٹنا۔ اب انہوں نے پہلی کو اٹھا لیا، یعنی شرائط انعقاد میں سے جو شرطیں عاقد کی طرف لوٹتی ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ذرا سن لیں۔ پہلی قسم ان میں سے یہ ہے کہ عاقد عاقل ہو۔ عاقد کیا ہو؟ تو عاقد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ان میں سے کیا ہو؟ عاقل ہو، بلکہ کیا مراد ہے؟ بائع اور مشتری، کیونکہ دونوں عاقد ہیں نا، تو ہر ایک عاقد ہے اس لیے کہہ دیا۔ عاقد عاقل ہو، سمجھ وال ہو، سمجھدار ہو۔ اب اس عاقل کی جو شرط لگ گئی یہ عاقد کی طرف لوٹی کہ نہیں لوٹی؟ عاقل ہو، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ پگلے کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ وہ تو ظاہر ہی، کیونکہ مجنون عاقل نہیں ہوتا، اور نہ ہی غیر سمجھ وال بچے کی بیع۔ غیر سمجھ وال جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے اس بچے کی بیع بھی منعقد نہیں ہوگی۔ سمجھ وال اگر بچہ ہے، جیسے نماز کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے صف کے معاملے میں یہ کہا کہ اگر نابالغ بچہ ہے لیکن سمجھ وال ہے، اب اس کو کوئی ہٹانا چاہے صف میں سے کہ بڑا ہو کر میں کھڑا ہوں گا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو منع فرمایا ہے کہ سمجھ وال بچہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نماز ہے، اس میں ہم شرارت نہیں کریں گے۔ لیکن غیر سمجھ وال بچہ، غیر عاقل بچہ، وہ اس چیز کی تمیز نہیں رکھتا کہ ہم کہاں ہیں، بلکہ لوگ سجدے میں گئے اور شرارت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی بھاگ بھی آتا ہے، وہاں سے نکل آتا ہے، اب وہ جگہ خالی رہ گئی۔
اس لیے غیر سمجھ وال بچے کے لیے حکم شرع جماعت اور نماز کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ اس کو باہر کر دیا جائے اور کوئی بالغ بڑا نمازی اس کی جگہ لے لے۔ ایسی بیع کے مسئلے میں بھی ہے کہ جو سمجھ وال بچہ سمجھتا ہو بزنس، کاروبار، تجارت کیسی ہوتی ہے، ہمیں فائدہ چاہیے، اور نشیب و فراز سے واقف ہو، تو اب اس کی بیع منعقد ہوگی، اور غیر سمجھ وال بچہ اس سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ عاقل کا اطلاق لفظ العاقل یصدق علی الصبی الذی یعقل، اس بچے پر بھی اس کا مصداق ہو رہا ہے۔ اچھا، عاقل ہونا شرط کیوں ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے، بیع و شراء جب عاقد کرے گا تو اس کو ہم متصرف کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز بیچی، تصرف کر ڈالا، ہم نے خریدی، تصرف کر ڈالا، تو متصرف کی اہلیت تصرف کے انعقاد کی شرط ہے۔ متصرف کا اہل ہونا اس چیز کا، اس کا تصرف کب منعقد ہوگا؟ تصرف کا انعقاد یہ موقوف ہے تصرف کی اہلیت پر، انعقاد تصرف بعد میں ہے اور اہلیت تصرف پہلے ہے۔ جب تصرف کی اہلیت پائی جائے گی تو وہ متصرف ہوگا، اور جب متصرف اہل ہو جائے گا، اس کی اہلیت متحقق ہو جائے گی، تو اس متصرف کا تصرف بھی کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا، اور جب اس کا تصرف منعقد ہوگا تو بے منعقد ہوگا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ متصرف کا اہل ہونا یہ انعقاد تصرف کی شرط ہے، اور اہلیت یہ بغیر عقل کے ثابت ہوگی۔ اہلیت کسی چیز کا اہل ہونا یہ بغیر عقل کے ثابت ہوگا؟ جب نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہ شرط لگائی کہ وہ عاقل ہو، لہذا انعقاد بغیر عقل کے ثابت نہیں ہوگا، اس لیے پہلی شرط عاقل ہونا اس کی ٹھہری۔ اب بالغ ہونے کا مسئلہ رہا کیا؟ عاقد کا بالغ ہونا بھی شرط ہے، تو ملک العلماء علامہ کاسانی ہیں، یہ ابو بکر بن مسعود الکاسانی، حنفی، الملقب بملک العلماء، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوغ، بالغ ہونا یہ ہم احناف کے نزدیک بے کے انعقاد کی شرط نہیں ہے، بالغ ہونا، ہم حنفیوں کے یہاں۔ لہذا اگر عاقل بچے نے بیچ ڈالا اپنے آپ ہی اپنا مال، عاقل اور سمجھدار بچے نے، عاقل غیر بالغ، صبی اسی لیے ہے کہ وہ بالغ نہیں، عاقل بچے نے اپنا مال بیچ ڈالا، تو ہمارے نزدیک اس کی جو یہ بیع ہے اس کے ولی کی اجازت پر موقوف رکھتے ہوئے منعقد ہو جائے گی۔ جب تک وہ بالغ نہ ہو تو کس کی اجازت پر موقوف رہے گی؟ ولی کی، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا بلوغ کے بعد پھر خود اپنی اجازت پر موقوف ہو کر کے منعقد ہوگی، لیکن بے منعقد ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیع کو کیا کر دیا جائے، رد کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کی بیع کا اعتبار نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شرطن، یہ کیا ہے؟ کیا؟ بلوغ، انعقاد بیع کے لیے بالغ ہونا ان کے یہاں شرط ہے، لہذا شوافع کے یہاں بچے کے تصرفات اصلاً منعقد ہی نہیں ہوں گے، چہ جائے کہ یہ کہا جائے کہ ولی کی اجازت پر، یا بالغ ہونے کے بعد خود اپنی اجازت پر۔ ان کے یہاں بچے کے تصرفات اصلاً وہ منعقد ہی نہیں ہوتے ہیں، سرے سے نفی ہے امام شافعی کے یہاں۔
دلیلیں سب آ رہی ہے۔ تو اب یہاں تک کیا پتہ چلا کہ بلوغ ہم حنفیوں کے نزدیک شرط، اسی طریقے سے جیسے بلوغ شرط نہیں ہے ویسے ہی یہ جو ہے بیع کے نفاذ کی فی الجملہ مطلب یہ ہے کہ شرط نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی بالغ ہونا جیسے انعقاد بیع کی شرط نہیں ہے ویسے ہی بالغ ہونا نفاذ بیع کی بھی شرط نہیں ہے۔ نفاذ اور انعقاد میں فرق ہے نا، انعقاد کا درجہ کیا ہوتا پہلے اور نفاذ کا درجہ بعد میں۔ بے نافذ ہو گئی اس کا کیا مطلب؟ تام ہو گئی، پوری ہو گئی، اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی۔ اور انعقاد بے کا مطلب نفس بے صحہ، نفس العقد، نفس عقد کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ تو بلوغ جس طریقے سے ہمارے یہاں بلوغ انعقاد بے کی شرط نہیں ہے ویسے ہی نفاذ بیع کی فی الجملہ شرط نہیں ہے۔ فی الجملہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات میں، فی الجملہ صادق آتا ہے اوقات میں سے وقت کے کسی حصے پر، یہاں تک کہ اگر اس نے بیع و شراء کا غیر کو وکیل بنا دیا، عاقد نے اگر بیع و شراء کا غیر کو وکیل بنا دیا تو اس غیر کا تصرف کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا۔ کس کے یہاں؟ نہیں، اگر کسی نے عاقد نے دوسرے کو وکیل بنایا بیع و شراء کا کہ میری طرف سے کیا کرو، کاروبار کرو، بیچو، خریدو، تو یہ غیر کو وکیل بیع و شراء قرار دینا، اس غیر کا تصرف نافذ ہوگا کس کے یہاں؟ ہمارے نزدیک، لیکن امام شافعی کے نزدیک نافذ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ امام شافعی کے نزدیک نافذ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ بالغ ہونا یہ نفاذ بیع کی کیا ہے؟ شرط ہے، تو اب دوسرے کو وکیل بنا ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے یہ کتاب المعزون کا مسئلہ ہے۔ اتنا مطلب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ ایسے ہی آزادی، حریت جس کو ہم کہتے ہیں آزاد ہونا، تو آزاد ہونا بھی یہ انعقاد بیع اور نفاذ بیع کی شرط نہیں ہے، نہ انعقاد بیع کی شرط ہے اور نہ ہی بیع کے نافذ ہونے کی شرط ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی عبد معزون نافذ کرے بیع، عبد معزون کی بیع بھی نافذ مطلب یہ ہے کہ ہو جائے گی ہمارے یہاں بالاجماع۔ کوئی ایسا غلام ہے جس کو اجازت دے دی گئی تھی تو عبد معزون کی بیع نافذ ہو جائے گی، کیونکہ حریت نہ انعقاد کی شرط ہے اور نہ نفاذ بیع کی شرط ہے۔ اور عبد محجور کی بیع بھی منعقد ہو جائے گی۔ عبد محجور العبد الذی حجر، یعنی وہ غلام جس کو بیع سے کیا کر دیا گیا ہو، روک دیا گیا ہو، روکا ہوا غلام، تو عبد محجور کی بیع اس وقت منعقد ہوگی جب کہ اس نے اپنے آقا کے مال کو مطلب یہ ہے کہ بیچ ڈالا۔ تو عبد محجور نے اپنے آقا کے غلام کو، وہ اپنے آقا کے مال کو اگر بیچ دیا تو اب ہمارے نزدیک اس کی اجازت پر موقوف رکھ کر کے اس کی بیع کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو جائے گی۔ کس کی اجازت پر؟ مولا کی اجازت پر۔ اتنا ملا لیا جائے پہلے۔ اما الذی یرجع الی العاقد فنوعان، رہ گئے وہ شرطیں جو عاقد کی طرف لوٹتی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ احداہما یا احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے ان یکون عاقلا، کہ وہ عاقل ہو، فلا ينعقد بیع المجنون والصبی الذی لا یعقل، لہذا پگلے کی بیع اور غیر سمجھ وال بچے کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔
لأن اہلیت المتصرف شرط انعقاد التصرف، کیونکہ متصرف کا اہل ہونا یہ تصرف کے انعقاد کی شرط ہے۔ والاہلیت لا تثبت بدون العقل، اور اہلیت بغیر عقل کے ثابت نہیں ہوتی۔ فلا يثبت الانعقاد بدونه، اب بغیر عقل کے انعقاد ثابت نہیں ہوگا۔ فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا، رہ گیا بالغ ہونا تو یہ بھی ہمارے نزدیک بیع کے انعقاد کی شرط نہیں ہے۔ حتی لو باع الصبی العاقل مال نفسه، یہاں تک کہ اگر بچے سمجھوال بچے نے اپنا مال بیچ ڈالا تو ہمارے نزدیک اس کے ولی کی اجازت پر یا بالغ ہونے کے بعد خود اس کی اپنی اجازت پر موقوف رکھتے ہوئے بیع منعقد ہو جائے گی۔ وعند الشافعی شرط، امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں بلوغ شرط ہے۔ فلا تنعقد تصرفات الصبی عنده اصلا، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بچے کے تمام تصرفات سرے سے منعقد نہیں ہوں گے۔ وکذا، اور اسی طرح، یعنی جس طرح بلوغ انعقاد بیع کی شرط نہیں ہے، یوں ہی وہ نفاذ کی بھی شرط نہیں ہے فی الجملہ بعض اوقات میں۔ حتی لو توکل عن غیرہ، یہاں تک کہ اگر دوسرے کو بیع و شراء کا وکیل بنایا تو اب اس کا تصرف نافذ ہوگا۔ وعنده لا ينفذ، اور امام شافعی کے یہاں اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا۔ یہ کتاب المعزون کا مسئلہ ہوا۔ وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ وَلَا لِنِفَاذِهِ، اور ایسی ہی حریت یہ نہ انعقاد بیع کی شرط ہے اور نہ ہی نفاذ بیع کی شرط ہے، لہٰذا عبد معزون کی بیع بالاجماع نافذ ہو جائے گی اور عبد محجور کی بیع منعقد ہوگی، جبکہ اس نے اپنے آقا کا مال بیچ ڈالا، اور یہ منعقد کیسی ہوگی ہمارے یہاں؟ آقا کی اجازت پر موقوف رکھتے ہوئے، کہ آقا اجازت دے گا تو ٹھیک، وَإِلَّا فَلَا۔ اسی طریقے سے پہلی ہی شرط چل رہی ہے ابھی، اسی طریقے سے ملک، دیکھیے ملک اور ملک دونوں مصدر آتا ہے۔ ملکا یملک ملکن و ملکن و ملکن، مالک ہونا، سلطنت والا ہونا، کسی چیز کا اس کے اپنے قبضے میں ہونا۔ تو یہ تثلیث میم کے ساتھ لغت ہے۔ تثلیث میم کا مطلب میم کی تینوں حرکتوں کے ساتھ، ملک، ملک بھی ہے اور ملک بھی ہے، لام کے سکون کے ساتھ۔ اور دوسرا لفظ ہے ولایت، یہ ولایت وہ ہے، یعنی ولایت اجباریہ جو آپ نے پڑھی ہے فقہ کی کتابوں میں، مالک ہونا، یہ بھی مالک ہونے کے معنی میں ہے، صغیرہ پر ولایت حاصل ہونا، ولی ہونا۔ تو اب اسی طریقے سے مالک ہونا یا ولی ہونا، ولایت اور ملک دونوں، یہ ہمارے یہاں انعقاد بیع کی شرط نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب ملک ثابت ہوگی تبھی بیع کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہوگی، اور اگر ملک اس مبی پر ثابت نہیں ہے تب بیع نافذ یا منعقد نہیں ہوگی۔ کسی کو وکیل بنا دیا آپ نے اپنے سامان کا، تو وہاں ملک ہے کیا؟ تو ملک بھی مطلب شرط نہیں ہے، بلکہ اتنا کہا جائے گا کہ یہ نفاذ کی شرط ضرور ہے۔ کون؟ مالک ہونا یا ولایت، یہ انعقاد کی تو شرط نہیں ہے، البتہ کس کی شرط ہے؟
نفاذ بے کی ضرور شرط ہے، لہٰذا فضولی کی بے موقوف رہے گی۔ فضولی وہ انسان ہے کہ دوسرے کے حق میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے، اس کو فضولی کہا جاتا ہے۔ الذی یتصرف فی حق الغیر بدون اذنہ یسمى بالفضولی، دوسرے کے حق میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کر رہا ہے تو وہ فضولی کہلاتا ہے۔ آپ کی بھینس بند رہی تھی، اب آپ کی اجازت کے بغیر اس انسان نے کیا کر دیا؟ سودا کر دیا، قصائی سے چھٹکا یا جو بھی قصائی تھا، اب جناب عالی اب اس کی بے منعقد ہو گئی، فضولی کی بے کیا ہو گئی؟ منعقد ہو گئی، لیکن نفاذ ہوگا۔ ابھی جناب آپ ہیں مالک اس کے بھینس کے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس شخصیت نے بھینس بیچ ڈالی، اور اب آپ کو بتایا جا رہا ہے اتنے میں بیچ دی، تو اب آپ کی مرضی ہے، بے تو ہو گئی، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو اس فضولی کی بے کو کیا کر دیں، آپ نافذ کر دیں، اور چاہے تو اس کی بے کو کیا کر دیں، رد کر دیں۔ تو یہ ملکیت اور ولایت یہ انعقاد کی تو شرط نہیں ہے، البتہ نفاذ کی ضرور شرط ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مطلب یہ ملکیت اور ولایت یہ شرط ہے، انعقاد بے کی بھی شرط ہے اور نفاذ کی بھی شرط ہے۔ ان کے یہاں اگر فضولی نے بیع و شراء کی تو اصلاً انعقاد ہی نہ ہوگا، چہ جائے کہ نفاذ، اور مسئلہ اس کے مقام میں پورے طور سے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے آگے۔ اسی طریقے سے بائع کا مسلمان ہونا یہ بھی انعقاد بیع کی اور نفاذ بیع کی اور صحت بیع کی بالاجماع شرط نہیں ہے، اس میں اجماع ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بالاجماع، اور اجماع مطلب بالاجماع شرط ہے، تو اب بائع کا مسلمان ہونا یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا کافر کا بیچنا اور کافر کا خریدنا، بیع الکافر و شراؤہ، کافر کا بیچنا اور کافر کا خریدنا یہ جائز ہوگا، کیونکہ ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں بائع کا مسلمان ہونا یہ لیس بشرط، نہ انعقاد کی شرط ہے، نہ نفاذ کی شرط ہے، نہ بے کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اور بالاجماع یہ بات ہے، اور اجماع تو اجماع ہوتا ہے۔ آپ اصول فقہ میں مطالعہ کریں گے تو اجماع کے شرائط اور اجماع کی تفصیل معلوم ہوگی، اور کس کا اجماع کس درجے کا ہے۔ 4 قسمیں اصول فقہ کی کتابوں میں ذکر ہیں کہ سب سے زیادہ مضبوط جو اجماع ہے وہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے سب سے زیادہ مضبوط، اور صحابہ کرام کے اجماع کا حکم یہ ہے کہ وہ آیت اور خبر متواتر کی مانند ہے اس کا حکم، یعنی جس طریقے سے آیت کریمہ کے حکم کا منکر کافر ہوگا، خبر متواتر کے حکم کا منکر کافر ہوگا، ایسے ہی صحابہ کے اجماع کے قول کا منکر بھی کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ اس وجہ سے یہ بھی کہا ہے ہمارے علماء اصولیین نے وَمِنْهُ، یعنی اسی قبیل سے خلافت ابو بکر کا اجماع بھی ہے۔ اس کے بعد پھر مطلب ایک وہ اجماع ہے کہ بعض صحابہ تو صراحت کر رہے ہیں اجماع کی، اجمعنا علی کذا، اور بعض دوسرے صحابہ خاموش ہیں، نص البعض وسکت الباقون، کچھ لوگوں کی صراحت ہے اور کچھ خاموش ہیں، اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی، اور اجماع سکوتی ہمارے یہاں مقبول ہے دون الشافعی، امام شافعی کے یہاں مقبول نہیں ہے، اور اجماع سکوتی کا منکر گمراہ ہے، اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی، سمجھے؟ اور پھر تابعین کا اجماع ہے، ایسا اجماع کہ تابعین کا اجماع ایسے قول پر کہ کسی صحابی کی اس میں مخالفت نہ پائی گئی ہو،
اور چوتھے نمبر پر جو اجماع ہے وہ تابعین کا اجماع کسی ایسے قول پر کہ صحابی کا ان کے مخالف قول بھی مل رہا ہے، تو یہ والا اجماع خبر واحد کی طرح حکم رکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر کا اجماع خبر مشہور کی طرح حکم رکھتا ہے کہ خبر مشہور یفید الطمانین دون الیقین، کہ خبر مشہور یہ طمانینت کا افادہ کرتی ہے، یقین کا افادہ نہیں کرتی۔ تو یہ تمام طریقے کے اجماع ہیں، 4 اجماع ہیں۔ اب ان اجماع سے جو بھی اجماع یہاں متحقق ہوگا، بہرحال اس کا منکر یا تو گمراہ ہے اور یا اس کا منکر کیا ہے، کافر ہے، اور اخیر کے دو والی جو قسمیں ہیں اس کا حکم تو ہلکا ہے ان دونوں کے مقابلے میں۔ دیکھیے وَكَذَا الْمِلْكَ بِالْوِلَایَۃِ، اور ایسے ہی مالک ہونا یا ولایت یہ ہمارے یہاں انعقاد بیع کی شرط نہیں ہے، بل ہوا شرط النفاذی، بلکہ یہ نفاذ کی شرط ہے، یہاں تک کہ بیع فضولی موقوف ہوگی۔ وعندہ شرط، اور ان کے نزدیک یہ شرط ہے، یہاں تک کہ سرے سے موقوف ہی نہیں ہوگی۔ والمسألۃ تأتی فی موضعها، اور مسئلہ اس کے مقام میں آ رہا ہے۔ وَكَذَا اسلام البائع، اور ایسے ہی بائع کا اسلام یہ انعقاد بیع کی اور نفاذ بیع اور صحت بیع کی شرط بالاجماع نہیں ہے۔ فیجوز بیع الکافر وشراؤہ، لہذا کافر کا بیچنا اور کافر کا خریدنا کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ وقال الشافعی، امام شافعی نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہاں سے اب نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے، یہیں تک رہنا۔